أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تعالی نے انسانوں پر بہت بڑا کرم فرمایا کہ انہیں حق سمجھنے اور حق دیکھنے اور اس کو پہچاننے کی توفیق عطا کی، اور جن لوگوں نے اس حق شناسی کی طرف سے اپنی گردن موڑ لی وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گئے۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تھے وہ اسی لیے آئے کہ انسانوں کے ساتھ ہمیشہ شیطان دھوکے اور فریب کا کاروبار کرتا ہے۔ شیطان کے دھوکے سے انبیاء کرام انسانوں کو بچائیں اور حق کو سمجھنے اور پہچاننے کی صورتیں وہ پیدا کریں۔ جن لوگوں نے انبیاء کرام کی اتباع اور پیروی کی وہ اللہ تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے انبیاء کرام سے منہ موڑ لیا وہ اللہ سے بہت دور ہو گئے اور رحمتوں کے ہرگز مستحق نہ رہے، بلکہ الٹے عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ اللہ کے آخری نبی اور سب سے بزرگ و برتر رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ اس دور میں ہر طرح کی برائیاں نہ صرف عرب میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی تھیں، اور لوگ اچھی بات کو سننے کے لیے قطعی تیار نہیں تھے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے یہ مشن شروع کیا، اور شروع میں آپ کا ساتھ سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق اور ام المومنین خدیجہ کبریٰ نے دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے علل اعلان پاران کی چوٹی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، جبکہ ابو لہب نے حضور کا انکار کیا تھا، اور مکے کے بہت سے لوگ منہ موڑ کر کے بھاگ گئے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضور کی سچائی کا اعتراف کیا۔ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ تھیں، اور عمر میں بہت بڑی بھی تھی، بہت تجربے کار، بہت دولت مند، اور پھر ان کا اپنا ذاتی اثر رسوخ مکے میں بہت زیادہ تھا۔ اس کی وجہ سے ام المؤمنین حضرت صدیقہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری دولت اور اپنے تمام اثرات حضور کے دین اسلام کو پھیلانے میں لگا دیے۔ کتنے وہ لوگ جو اسلام لائے تھے اور لوگ ستاتے تھے انہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ نے انہیں اپنے پیسوں سے مدد دی، اور غلام تھے تو ان کو اپنے پیسے سے خرید کر آزادی عطا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ سے انہی وجوہ کی بنا پر بے پناہ محبت رکھتے تھے،
حدیثوں میں آیا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ما غرت علی احد من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، کہ حضور کی بیویوں میں کسی بھی بیوی کی وجہ سے اتنی غیرت اور الجھن میرے دل میں کبھی نہیں پیدا ہوئی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وجہ سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کا بہت اچھے انداز میں ذکر کرتے تھے اور بڑا لطف لے کر ان کا تذکرہ کرتے محبت کے ساتھ۔ تو فرماتی ہیں اس ذکر کی وجہ سے مجھے بڑی الجھن ہوتی تھی، کیونکہ عورتیں اپنی سبت کی تعریف سننے کی روادار نہیں ہوتی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کی حضور ان کی تعریف کرتے تو حضرت عائشہ کو الجھن نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی تعریف بس تھوڑی کرتے تھے، مگر خدیجہ الکبریٰ کی تعریف بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ سیدتنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے برجستہ کہا، کیا آپ ایک ایسی عورت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ ہو، بوڑھی، اور جس کے سر کے بال سفید ہوں، چہرے پہ جھریاں ہوں؟ آپ کو اللہ نے کتنی حسین و جمیل بیوی عطا کی ہے، اس کے ذکر کے بجائے آپ ایک بوڑھی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ خدیجہ کا تو نے ایسے ذکر کیا، خدا کی قسم تو اس قابل ہو گئی کہ میں تجھ سے بات نہ کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے بدن پہ لرزہ آ گیا اور میں نے حضور سے معافی مانگی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کی دو بیویاں آپس میں جتنا بھی عناد رکھیں، شوہر کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، مگر خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں رسول پاک کی خدمت میں عائشہ صدیقہ نے جب ایک بات کہہ دی جس سے ان کے حسن و جمال اور ان کی پرکشش شخصیت پر علانہ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بکرا ذبح کرتے، کوئی بکری ذبح ہوتی گھر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کا پتہ پوچھ کر ان کے گھر بھیجا کرتے تھے تحفے میں گوشت، اور فرماتے تھے کہ خدیجہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو جس کو وہ پسند کرتی تھی اس سے تعلق جوڑ کے رکھا جائے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر، بوڑھی بوڑھی سہیلیوں کے گھر تحفہ ہدیہ صرف اس لیے بھیجتے کہ خدیجہ کی چہیتی ہیں، چاہنے والیاں اور ان سے تعلق رکھنے والی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین اسلام کو مضبوط کرنے اور پھیلانے میں کتنی مدد کی۔ جب تک خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کے لوگ بہت پریشانی پیدا کرتے تھے، مگر حضور کو کوئی الجھن نہیں پیدا ہوتی۔ جب خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی وفات ہوئی، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
محسوس کیا کہ مکے والے اب سختی اور تکلیف دینے میں بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کی پوری زندگی میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا کبھی خیال دل میں نہیں آنے دیا، مگر جب خدیجۃ الکبریٰ وفات پا گئی ہیں تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 40 سال کی بوڑھی عورت سے اپنی 25 سال کی جوانی میں شادی کی، اور خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے کوئی اور دوسری شادی نہیں کی۔ جتنی شادیاں حضور نے کی ہیں خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد، ان کے پہلے حضور نے کسی اور عورت سے شادی کرنے کا کبھی خیال بھی دل میں نہیں پیدا کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کو کتنی بڑی خصوصیت حاصل تھی، اور حضور یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر یہ خیال آئے کہ میری کوئی سبت نہیں، یہ حضور نے کبھی نہیں پسند کیا۔ اور ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی جتنی نسل دنیا میں پھیلی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ کے ہی واسطے سے، جتنی بھی نسل ہے۔ حضرت رسول پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے خدیجۃ الکبریٰ سے تھے، طیب، طاہر اور قاسم۔ یہ 3 بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے، اور ان تینوں کی وفات ہو گئی۔ نسل پھیلنے کا کوئی طریقہ نہیں، اور مدینہ پاک میں حضرت ماریہ کے بطن سے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حضور کے چوتھے فرزند ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا کہ اگر یہ زندہ رہتا تو نبوت کا مستحق ہوتا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے ابراہیم کو دنیا سے اٹھانا ضروری تھا۔ اب حضور کی اور دوسری شہزادیاں، ان کے واسطے سے نسل پھیلی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت فاطمہ کی 2 بیٹیاں، وہ حضرت رسول پاک کی 2 بیٹیاں تھیں، فاطمہ الزہرا کی بہنیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا سے عمر میں بڑی تھی۔ ان سے چند فرزند پیدا ہوئے، مگر ان سب نے وفات پا لی۔ اسی طرح ابو العاص سے بھی پیدا ہوئے حضرت زینب، جو فاطمہ کی بیٹیاں بہنیں ہیں، ان سے زینب بنت رسول اللہ، وہ بھی بچے بچیاں وفات پا گئے۔ صرف فاطمہ الزہرا جو خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، انہی کی نسل حسن اور حسین کے توسط سے دنیا میں پھیل گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل صرف خدیجۃ الکبریٰ کے بطن کے توسط سے ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کی جڑیں مضبوط کرنے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور دین اسلام کی
شاخوں کو تر و تازہ رکھنے میں حضرت عائشہ کا بہت بڑا جڑیں مضبوط کی ہیں انہوں نے، اور حضرت ام المومنین عائشہ نے اسلام کی شاخیں یعنی دین کے مسائل کی حدیثیں اتنی پھیلائی اور دین کے مسئلے حضور سے سنے، آیتیں یاد کی، ان کے مطالب سنے سمجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب انہوں نے اتنا پھیلایا کہ بہت کم مرد صحابہ ہیں جن سے اتنا کام ہو سکا۔ تو یہ خدیجۃ الکبریٰ دین اسلام کی جڑیں مضبوط کی ہیں انہوں نے۔ جب دین اسلام کے چاہنے والے لوگ دنیا میں نہ تھے، اس وقت انہوں نے اس کو استحکام دینے کی پوری کوشش کی، اور مدینے میں آنے کے بعد اسلام پھیلنے لگا۔ اب ضرورت تھی احکام اسلام کی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے واسطے سے، تو حضور کی ان دونوں ازواج نے دین اسلام کے لیے جو خدمات پیش کی ہیں، یہ اس میں بالکل ممتاز ہیں دنیا کی سب عورتوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہاں تک علماء میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی عورتیں پیدا ہوئیں ان سب میں سب سے برتر و بالا خدیجۃ الکبریٰ۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل عائشہ صدیقہ، جو بھی ہو۔ بعض نے کہا کہ نہیں، فاطمہ الزہرا، جو بھی ہو، مگر اتنا سمجھ میں آیا کہ خدیجۃ الکبریٰ ان تین عورتوں میں ہیں، ایک جو دنیا میں سب سے افضل برتر بالا گری جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑے مرتبے عطا کیے۔ آج ان کی تاریخ وفات، اسی کی نیاز کے سلسلے میں اہتمام کسی صاحب نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و برکات سے ہم سب غلامان مصطفیٰ کو مالا مال فرمائے، اور ان کے دل میں جو عشق دین مصطفیٰ تھا اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔